الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. باب نمبر 43 اللہ تعالیٰ کی قسم پر اکتفا نہ کرنے والے کا حکم. اللہ تعالیٰ کی قسم پر اکتفا نہ کرنے والے کا حکم. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس باب کی کیا مناسبت ہے کتاب التوحید کے ساتھ، کہ قسم جو ہے وہ اللہ کی قسم کھانا اللہ کی اس میں تعظیم ہے. تو اگر کوئی آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے یہ چیز کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کی قسم کو ٹھکراتے ہو، قبول نہیں کرتے، اس کا معنی کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی تعظیم نہیں ہے. اللہ کی تعظیم ہوتی تو اس قسم کھانے والے کی قسم کو آپ قبول کرتے. تو اس لحاظ سے اس کا کتاب التوحید سے تعلق ہے کہ اللہ کی تعظیم جو دل میں ہونی چاہیے اس کی تصدیق کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے، قسم کے انداز سے. تو اگر کوئی قسم کھاتا ہے چاہے وہ جھوٹا بھی ہو لیکن اللہ کی قسم کھا لی اس نے، تو اللہ کی جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہے وہ اس کی بات کو قبول کرے گا، اس کی قسم قبول کرے گا. اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس کا معنی کہ اس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے. اس کا معنی کہ اس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں. لیکن یہ کیا ہر حالت میں ہے؟ ہاں جی، کیا جب بھی کوئی آدمی قسم کھائے اللہ کی تو ہمیں اس کی قسم کو قبول کرنا ہوگا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے قاضی کے سامنے قسم کھانا، قاضی کے سامنے قسم کھانا. اور قسم کھانے کا کس کو حکم ہوتا ہے قاضی کے سامنے؟ ہم نے پڑھا پہلے بھائی نووی میں. ہاں، حدیث یاد ہونی چاہیے آپ کو، البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کرنے والا مدعی ہے اسے کیا کرنا ہے؟ اسے دلیل پیش کرنا ہے. اگر وہ دلیل نہیں پیش کر سکا تو پھر کیا ہے؟ والیمین علی من انکر، جس پر دعویٰ قائم کیا گیا ہے، جو اس دعوے کا انکار کر رہا ہے کہ اس کا بات، اس کے دعویٰ جھوٹا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ قسم کھائے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تو یہ قسم قاضی کے سامنے ہے اور مدعی جو ہے دلیل پیش نہ کر سکے اپنے دعوے کی، اور مدعا علیہ جو ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس دعوے کا انکار کرتے ہوئے قسم کھا لیتا ہے کہ آدمی جھوٹا ہے، تو یہاں پر اس کی قسم قبول کی جائے گی. یہاں اس کی قسم قبول کی جائے گی چاہے وہ ظاہراً جھوٹا بھی نظر آتا ہو، چاہے وہ ظاہراً جھوٹا بھی نظر آتا ہو، سوائے ایک حالت میں جس کو احادیث میں قسامہ کا نام دیا گیا ہے. قسامہ کیا ہے؟ قسم سے ہی، قسامہ کا لفظ قسم سے ہے. ہاں جی، اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر کسی بات کا دعویٰ کر دیا جائے کہ جن کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، جن کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، وہاں پر ان کی قسم نہیں لی جائے گی. اور جو پھر دعویٰ کرنے والے ہیں، اصل تو دعویٰ کرنے والے پر کیا ہے؟ دلیل پیش کرنا اس کو. لیکن یہاں پر دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ کیا گا؟ 50 قسمیں اٹھائے گا. 50 قسمیں اٹھائے گا اس بات کی کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور جن پر ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹے ہیں. اور اس کا واقعہ اصل میں 2 صحابہ میں سے 2 شخص خیبر جاتے ہیں، اور خیبر میں کون تھے؟ یہودی تھے. تو ان میں سے ایک صحابی قتل ہو گیا وہاں پر، دوسرا اس کے ساتھ نہیں تھا، کسی اور جگہ پر تھا، دونوں وہاں پر جا کر الگ الگ ہو گئے. تو اس میں سے ایک صحابی جو ہے وہاں پر قتل ہو گیا.
اب قتل کس نے کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلا، علاقہ یہودیوں کا ہے، تو ظاہر بات یہی ہے کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہوگا؟ یہودی ہوں گے۔ تو مقتول کے ورثہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے مقتول کا اس کی دیت ادا کی جائے، اس کو اس طرح سے یہودیوں کے علاقے میں قتل پایا گیا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے یا اس کی دیت دی جائے۔ تو آپ میں کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، کہتے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کب قتل ہوا، کس نے کیا، دلیل کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہودی قسم کھائیں گے، جو اصول ہے وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ، کہ جس پر دعویٰ کیا گیا وہ کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا۔ یہودی قسم کھاتے ہیں پھر، تو انہوں نے کہا، اس مقتول کے وارثوں نے کہا کہ یہودی تو ہم سبھی کو قتل کر کے قسم کھا جائے گا، ان کی قسم کا کیا کہنا؟ یہودی تو ہم سبھی کو قتل کر کے پھر بھی قسم کھا جائیں کہ ہم نے کسی کو مارا ہی نہیں، تو ان کی قسم کا کیا کہنا؟ تو پھر آپ میں کہ تم پھر 50 قسمیں کھاؤ، 50 قسمیں کھاؤ کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر تمہیں اس کی دیت دی جائے گی۔ اور انہوں نے پھر 50 قسمیں کھائی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے اس کی دیت ادا کی۔ تو کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے؟ اب اگرچہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ کیا ہیں؟ مسلمانوں کے حاکم ہیں، ان کے قاضی ہیں، لیکن یہاں پر جو مقتول کے ورثہ ہیں انہوں نے یہودیوں کی قسم کو قبول نہیں کیا۔ کس لیے؟ کہ ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا جھوٹا ہونا، جس کا فراڈ دھوکہ، جس کا جھوٹ، جس کا کفر بالکل واضح دو ٹوک ہو، اس پر کسی لحاظ سے اعتبار نہ کیا جا سکتا ہو، تو یہاں پر یعنی کہ مدعی کا حق ہے کہ اس کی قسم کو رد کر دے، اس کی قسم کو قبول نہ کرے۔ تو بات کر رہے تھے کہ قاضی کے سامنے قسم کو قبول کیا جاتا ہے چاہے آدمی جھوٹا بھی ہو، سوائے ایسے شخص کے جس کا جھوٹ بالکل واضح ہو، جس پر کسی طرح کا اعتبار ممکن نہ ہو، ایسے آدمی کی قسم کو رد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپس میں لوگوں کے معاملات میں کسی دوسرے کو قسم کھا کے کہتا ہے کوئی بات، تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی قسموں کا لاج رکھیں، اس کی قسم کو قبول کریں اور اس پر اعتبار کریں۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپس کے معاملات میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ ہم اس کو چاہیں تو رد کریں، چاہے تو قبول کریں۔ لیکن قاضی کے ہاں اگر مدعا علیہ جو ہے قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم قبول کی جائے گی، چاہے اس کے اندر کسی حد تک جھوٹ کا پہلو نظر بھی آتا ہو، الا یہ کہ اس کا جھوٹ بالکل کھلا واضح ہو، تو وہاں پر مدعی کو حق ہے کہ وہ اس کی قسم کو رد کر سکتا ہے۔ تو یہ علماء نے تقسیم کی ہے قسم کے حوالے سے کہ قسم جو ہے وہ قبول کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا۔ اس بارے میں ابن عمر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، لا تحلفوا یعنی تحلیف کیسے؟ حلف سے، اور حلف کے معنی قسم اٹھانا، کہ اپنے باپ دادوں کی، اپنے ماں باپ کی، بڑوں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور لوگوں کی قسموں میں سابقہ زمانوں سے لے کر یہ چلا آیا ہے کہ قسم میں بعض اوقات باپ کی قسم کھانا، دادے کی، کسی بڑے آدمی کی قسم کھانا، یہ چیز پائی گئی ہے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ من حلف باللہ فلیصدق، آپ میں کہ جو اللہ کی قسم کھائے تو کیا کرے؟ سچی قسم کھائے۔ اللہ کی قسم کھائے تو سچی قسم کھائے۔ کیوں؟ اگر ہمیں عام بات چیت میں بغیر قسم کے بھی بات چیت کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں کیا حکم ہے کہ سچ بولیں، چاہے کہ قسم کھاتے ہوئے ہم کو جھوٹ بولیں، جو اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ یعنی اگر ہمیں عام بات چیت کے اندر بغیر قسم کے جو ہم بات چیت کر رہے ہیں اس میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو قسم کے ساتھ
جھوٹ کا بولنا اور بھی اس سے بڑھ کر گناہ ہے اور گناہ ہے۔ اسی آپ نے کہ من حلف باللہ، جو اللہ کی قسم کھائے، فلیصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ سچی بات کرے، ومن حلف له باللہ فلیرضى، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی گئی اسے چاہیے کہ فلیرضى، لام کس کے لیے ہے؟ لام الامر، لام الامر اس کو کہتے ہیں۔ اس کو حکم ہے کہ وہ اس پر راضی ہو، جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے اس کے لیے حکم ہے کہ اس قسم پر راضی ہو۔ قسم پر راضی ہونے کا معنی اس قسم کو قبول کرے، اس کو رد نہ کرے، اس کا اعتبار کرے۔ ومن لم يرض فليس من اللہ، اور جو اس پر راضی نہیں ہوتا وہ اللہ میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ اس کی قسم کو ٹھکرانا، قبول نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک یا کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ دل میں اللہ کی تعظیم نہ ہونا، دل میں اللہ کی تعظیم نہ ہونا، کہ جناب نے ایک باب کی کہ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ قسم، کسی کی قسم پر اکتفا نہ کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں تعظیم نہ ہونا۔ جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہے وہ ناممکن ہے کہ کسی کی قسم کو ٹھکرائے، اس کو جھٹلائے، اس کو نہ مانے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی، یہ وہ شخص ہے کہ جو اس قسم کو قبول نہیں کرتا، اس پر راضی نہیں ہوتا۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، جو اس پر راضی نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس حدیث میں یا اس باب میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا پہلو قسم کے اندر، اور ان قسموں کو قبول کرنا، اگر اللہ کی کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم کو قبول کرنا، چاہے کسی حد تک انسان کو اس میں کوئی جھوٹ کا پہلو بھی نظر آتا ہو، جب تک یقین نہ ہو 100% طور پر، یا ایسا شخص ہو کہ جس کی واقعی ہی بات کا قسم کا کوئی اعتبار نہ ہو، جس طرح کہ یہودی ہیں، تو ان کی قسموں کو رد کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ قسم کو قبول کیا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے۔ اور اس حدیث میں مزید جو ہمیں تربیتی حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ تربیتی حوالے سے وہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ دوسرے کی قسم کو ٹھکراؤ نہیں، مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو حتی الامکان قریب کرنا، ان کو ملانا، کیونکہ قسم ٹھکرانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مخالفت ہے، دشمنی ہے۔ اگر آپ میری قسم کو ٹھکراتے ہیں تو میرے دل میں کیا آئے گا؟ کہ یہ آدمی میری بات کو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے، حتیٰ کہ مجھے قسم میں بھی جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں حدیث میں تربیتی حوالے سے جو تعلیم مل رہی ہے کہ کس قدر اسلام کی کوشش ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی، ملانے کی، ان کے معاملات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب کرنے کی۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب نمبر 44، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، اس کہنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ما شاء اللہ و شئت، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اسی کا یہاں پر باب میں ترجمہ دیا گیا ہے آپ کے سامنے کہ ما شاء اللہ و شئت کہنے کا کیا حکم ہے، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، اس چیز کے کہنے کا کیا حکم ہے۔ اور اس کا کتاب التوحید سے مناسبت بالکل واضح ہے کہ مشیت جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی مرضی جو اللہ کی صفت ہے، اس میں کسی بندے کو، کسی مخلوق کو شریک کر دینا، جو کہ ایک شرک کی شکل ہے۔ تو اس لحاظ سے اس باب کا کتاب التوحید میں ذکر کیا گیا، اور سابقہ ابواب کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق واضح معلوم ہو رہا ہے کہ الفاظ کا شرک، اور جو ان کے سابقہ باب پہلے باب پڑھ کے آئے ہیں کہ جس میں کہ ماشاء اللہ و شئت کا لفظ ہے، اس حوالے سے اس میں حدیث ذکر کرتے ہیں، قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
قتیلہ بنت صفی یا بنت سیفی، قتیلہ بنت سیفی انصاریہ صحابیہ ہے جو مہاجرین میں سے ہے. تو اس سے روایت ہے ان یہودی ان اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، اس نے کہا انکم تشرکون، کہ تم شرک کرتے ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو. اور یہودی کا اس انداز سے آپ سے مخاطب ہونا کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی کیا بدبختیاں رہی، کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے تنگ کیا، پریشان کیا. تو آپ کے ساتھ اس طرح کی بات کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہودی کہے کہ تم لوگ شرک کرتے ہو. بھائی سمجھے نا؟ تو یہ ان یہودیوں کی قباحتوں میں سے ان کی غلط اور گرے ہوئے ادب، یعنی بے ادبی کا جو ان کا انداز واضح ہے اس میں. لیکن اگرچہ لفظ اس کا غلط تھا، یعنی لفظ اس کا انداز غلط تھا، لیکن لفظ اس کا صحیح تھا، اس لیے آپ نے اس کے اس لفظ کو قبول کیا. تو اس نے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو. کیسے شرک کرتے ہو؟ تقولون، تم کہتے ہو ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. اور تم کہتے ہو تقولون، کہتے ہو والکعبہ، اور کعبہ کی قسم، وہ جو ہے یہاں پر قسم کا، کعبہ کی قسم. فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی کہ جب وہ قسم کھائیں تو یہ کہیں ورب الکعبہ، یہ نہ کہیں والکعبہ، کعبہ کی قسم، بلکہ کیا کہیں ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم. وَإِن يَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ، یہ کہیں کہ جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا. اس میں پہلی چیز تو سب سے پہلے یہودی کا اس انداز سے آ کے مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، لیکن اس کے اعتراض کو رد نہیں کیا گیا، اس کو قبول کیا گیا کہ واقعی لوگ یہ غلطی کر رہے تھے، واقعی لوگوں کے اندر یہ غلطی پائی جاتی تھی. لوگ کعبہ کی قسم کھاتے تھے، ماشاء اللہ وشید کہتے تھے. اس لیے یہودی کے اس بات کو اس لیے رد نہیں کیا گیا کہ بھی یہودی ہے، کافر ہے، جاؤ تم اپنا جا کے دیکھو تم کیا کرتے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ ہے حق کو قبول کرنے کا انداز کہ حق جو ہے وہ چاہے کسی سے بھی کیوں نہ آئے، وہ کہنے والا کیسا بھی کیوں نہ ہو، اسے قبول کیا جائے. اس لیے ہمیں آیت الکرسی رات کو پڑھنے کی تعلیم کہاں سے ملی؟ شیطان سے. ابو ہریرہ کو جو انہوں نے یہ بات سکھائی کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا. اپنا علاج خود ہی بتا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ جھوٹا لیکن تم سے بات صحیح کر گیا ہے، تم سے بات جو کر گیا سچی کر گیا ہے. کہنے کا مقصد اس میں ہمیں حق کو قبول کرنے کا سبق ملتا ہے کہ حق جو ہے وہ چاہے کسی سے بھی کیوں نہ ہو، بدترین دشمن سے بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی قبول کیا جائے. اور یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں کے خلاف، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، کھلی واضح ہے ان کی دشمنی کے انداز. اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی صحابہ کرام کو کہ یہودیوں کی مخالفت کریں، اور خود بھی آپ کی کوشش ہوتی ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کی. لیکن جہاں پر حق بات ہے، صحیح بات ہے، نہ کہ ان کی مخالفت بلکہ ان کی موافقت، بلکہ ان کی باتوں کو قبول کرنا، ان کی باتوں کو قبول کرنا، یہ ہے حق پرستی کا انداز. جو حق قبول کرنے والا ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی ہٹ درمی تعصب نہیں ہوتا، اس کا تعصب ہوتا ہے حق کے لیے، اس کا تعصب ہوتا ہے حق کے لیے کہ جہاں بھی حق ملے گا اس کو لے گا. اس لیے کہا جاتا ہے الحق ضالۃ المؤمن، کہ حق جو ہے مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں بھی ملتی ہے اس کو وہ لے لیتا ہے، اگرچہ کسی مشرک کے پاس سے بھی کیوں نہ ملے، کسی کافر سے بھی کیوں نہ ملے. اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی جس طرح کی حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، الحکمت حق کی بجائے الحکمت
کہ حکمت دانائی جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے، اینما وجدہا، جہاں بھی پاتا ہے اس کو اخذہا، اس کو لے لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی شخص، چاہے آپ کا وہ دشمن بھی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کہہ رہا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس میں کوئی بل پیچ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات کیا ہے، حق بات کہی جاتی ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا جاتا ہے۔ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ کلمہ حق ہے، حق بات ہے، سچی بات ہے، لیکن اس کو باطل کے انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات حق بات ہے لیکن اس کے اوپر حق کو باطل پر ایک کور کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں صرف حق کی تلاش میں ساتھ باطل کو بھی نہ لے لیں۔ اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا، پتہ ہوگا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، تبھی انسان فرق کرے گا۔ تو باطل کو چھوڑ دے گا، حق کو لے لے گا۔ اور اگر علم نہیں ہے، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ حاطب لیل۔ حاطب لیل کبھی سنا کہ لفظ کہ نہیں سنا؟ حاطب کے معنی لکڑیاں جمع کرنے والا، لیل کب؟ رات کو۔ وہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے تو کسی سانپ کو بھی پکڑ لیتا ہے لکڑی سمجھ کر، سمجھا؟ اس لیے اگر جہالت ہوگی، علم نہیں ہوگا، تو اس کا حال پھر وہ رات کے وقت جو لکڑیاں جمع کر رہا ہے اس جیسا حال ہوگا کہ جو لکڑیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گٹھے میں سانپ بھی اٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے حق و باطل کی تمیز حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی حق کو لے سکے اور باطل سے بچ سکے۔ اور اگر حق و باطل کی تمیز نہ ہو تو پھر کیا فرض ہے؟ بہت اہم موضوع ہے جسے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حق و باطل کی تمیز آپ پہ نہیں ہے، آپ کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ فرق کر سکیں کیا حق ہے کیا باطل ہے، پھر نہیں فرض کیا ہے؟ پھر ایسے لوگوں سے دور رہنا جو حق و باطل کو گڑبڑ کرتے ہیں، سمجھے نا؟ ایسے لوگوں سے دور رہنا کہ جو کوئی حق بات کریں گے، کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں گے، کوئی حدیث سنا دیں گے، اس کے ساتھ کوئی جھوٹ ملا دیں گے، جس طرح کہ ہمارے گریٹ اسکالروں کا حال ہے۔ وہ گریٹ اسکالر جو ہمارے پاس پہنچے ہوئے تھے چند دن پہلے، کہ جو بھی آیت پڑھے گا اس کے ساتھ کوئی جھوٹ ملائے گا، جو بھی کہ حدیث لائے گا اس کے ساتھ کوئی جھوٹ ملا دے گا، سمجھے نا؟ اب کہنے والے کہتے بھی دیکھیے حدیث تو پڑھ رہا ہے، آیت تو پڑھ رہا ہے، ہم اس سے حدیث سن رہے ہیں، ہم اس کی آیت لے لیتے، باقی یہ جانے اس کا کام جانے، لیکن ہم کہتے کیا تمہیں تمیز ہے، فرق ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے؟ اور یہ بات جسے میں نے کیا بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم چاہتے ہیں تھوڑی دیر بات کرنا اور اس کو سمجھنا اچھی طرح۔ ہم آج اس دور میں ہیں کہ جو فتنوں گمراہیوں کا دور ہے، اور سب سے بڑا فتنہ اس دور کا یہی ہے کہ حق و باطل کو گڑبڑ کرنے کا، خلط ملط کرنے کا، وہ جو یہودیوں کا کام تھا، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں تم حق کے اوپر باطل کے اوپر حق کا کور، اس کا خول چڑھاتے ہو؟ تو یہ یہودیوں کا کام تھا جو آج ہم اس زمانے میں بڑے بھرپور انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ علم نہیں لوگوں کے پاس، عام لوگ تو چھوڑیے، یہ جو بیان کرنے والے گریٹ اسکالر وہ بھی بیچارے علم سے خالی، علم نہیں ہے، کوئی آیت پڑھ لی، اپنے مزاج کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیا، اس کے ساتھ کوئی جھوٹ ملا دیا، کوئی حدیث پڑھ لی، اپنے مزاج کے مطابق اس کا ترجمہ کر کے اس کے ساتھ کوئی جھوٹ ملا دیا تاکہ لوگ خوش ہوں۔ وہی کام جو فلمی ایکٹرز کرتے ہیں نا، لوگوں کو خوش کرنے کا، ان کو اپنے پیچھے لگانے کا، تالیاں بجوانے کا۔ اور ہمارے ہاں ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو مداری کہتے ہیں، مداری جانتے ہوں گے؟ مداری کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی کرتب کرنا، کوئی کرشمے دکھانا،
الٹے سیدھے کام کر کے کہ جس پر لوگ بڑے خوش ہوں. تو ان لوگوں کا بھی یہی انداز ہے کہ اصل مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے. یہ نہیں کہ ان کو کوئی حق و بات یعنی کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینا ہے، کوئی حق بات بتانا ہے، کہ ان کو سکھانا نہیں، صرف لوگوں کو خوش کرنا. تو اگر خوش کرنے کا کام ہے تو یہ تو بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں. اور اس لیے ہمیں کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے بھی یہاں وہاں پر تو 6,000 کا مجمع، 5,000 کا مجمع، اتنا بڑا مجمع، 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے. بھئی ایسے مداریوں کے پیچھے فلمیں، جہاں فلمیں ڈرامے لگتے ہیں وہاں پر کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ذرا، ہر شہر کے ہر محلے میں سینما ہوتا ہے اور ہر سینما فل ہوتا ہے. اور پھر آپ حساب لگا لیں کتنے ہیں، وہ ہزاروں ہیں کہ لاکھوں ہیں یا ملینوں ہیں. سمجھے نا؟ اس لیے باطل کے پیچھے لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ جہاں پر قرآن و سنت کی خالص تعلیم ہوتی ہو، ہاں وہاں پر اصل معیار یہ ہے. اس لیے بات ہم کر رہے تھے، اگر آپ کے پاس تمیز نہیں ہے حق و باطل کو جاننے کی، فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ آپ جان سکو کہ اس میں کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور یہ فرق کرنے کے لیے علم کی ایک اعلیٰ سٹیج چاہیے. چھوٹا موٹا علم نہیں، معمولی سا علم نہیں، بہت بڑا علم چاہیے. حتیٰ کہ اگر آپ اس موضوع کو اگر شروع کیا ہے تو اگر آپ سلف صالحین کے اقوال پڑھیں گے تو بڑے بڑے اس زمانے کے جو محدثین تھے ان کو منع کرتے تھے کہ فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا، فلاں بدتی ہے، اس کی باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس نہ بیٹھنا. اگرچہ تمہارے پاس حدیث کا علم ہے تمہارے پاس، لیکن تم اس علم کے اس درجے تک نہیں پہنچے کہ جس میں تم حق و باطل میں تمیز کر سکو. کیونکہ حق و باطل کو بعض اوقات اس انداز سے خلط ملط کیا جاتا ہے، گڑبڑ کیا جاتا ہے کہ بہت گہرائی سے علم رکھنے والا اس کو پہچان سکتا ہے کہ یہاں پر باطل کیا ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. بڑے بڑے علم کی یعنی کہ لحاظ سے یعنی کہ علمی ایک اچھے درجے کو پہنچے ہوئے لوگ، انہوں نے اس طرح کی عبارتیں کوئی لفظ پڑھے اور چل دیے. ان کو اس کے اندر سے باطل کا کو جو پہلو تھا سمجھ نہ آیا کہ اس کے اندر باطل کیا ہے. اور ان کے زمانے میں اس کے بعد آنے والے بعد دوسرے علماء نے جب اس کی عبارت کو، اس لفظ کو دیکھا پڑا تو کہا کہ بتایا کہ اس کے اندر یہ باطل ہے، یہ چھپا اصل مقصد یہ ہے. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے ہمیں اگر اس بات کا اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ہم حق و باطل کی تمیز کر سکیں تو پھر جائز نہیں کہ ایسی کتابیں پڑھیں کہ جس میں حق و باطل ہو. حق بھی ہے لیکن باطل بھی ہے، ساتھ سچ بھی ہے لیکن ساتھ جھوٹ بھی ہے، قرآن حدیث بھی ہے اور ساتھ قصے کہانیاں جھوٹی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. نہ ہمیں اجازت ہے کہ ایسی کتابیں پڑھیں، نہ ایسے لوگوں کی تقریر سنیں. چاہے ایک تقریر آپ سنتے ہیں بہت اچھی تقریر ہے، اس میں پوری تقریر میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری تقریروں میں غلطیاں ہیں. ضرورت ہے ہم کو اس طرح کے لوگوں سے دور رہنے کی. کس لیے؟ ہاں غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہم بات ان کی کر رہے ہیں کہ جن کا کام ہی حق و باطل کو گڑبڑ کرنے کا ہے، خلط ملط کرنے کا ہے، ورنہ غلطی سے کوئی بھی معصوم نہیں، کتنا بڑا امام اور عالم کیوں نہ ہو. لیکن ہم بات ان کی کر رہے ہیں کہ جو حق و باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں. یہ جن کے ہاں غلطیوں کی مقدار ایک بہت بڑی ہوتی ہے اور غلطیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جو کفر اور دین سے خارج کرنے تک جا پہنچتی ہیں. ضرورت ہے ایسے لوگوں سے متربع رہنے کی، نہ ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، نہ ان کی تقریریں سننا، نہ ان کی کتابیں پڑھنا، اور نہ ہی آج کل فیس بک، یوٹیوب اس طرح کی چیزوں پر جو واٹس ایپ وغیرہ پر جو میسج آتے ہیں ایسی چیزوں کو. بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم کسی ہمارے اس بھائی کی طرف سے میسج آتا ہے جس کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، نیت کا برا نہیں ہے، لیکن علم کی تھوڑی کمی ہے. اس نے وہ میسج آگے فارورڈ کیا ہوتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے بھی آپ کے اس میسج کے اندر یہ غلطی ہے. تب اس کو سمجھ آتی ہے، اس بیچارے نے سمجھا کہ سارا کچھ جو لکھا صحیح لکھا ہے.
میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کی نیت اچھی ہے، وہ بدعتی آدمی نہیں ہے، کتاب و سنت کو اس پر چلنا چاہتا ہے، لیکن ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے یہاں پر ایسے لوگوں سے بچنے کی، دور رہنے کی۔ ہماری بات چلی تھی یہاں پر کہ اس یہودی کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اس کے اس اعتراض کو حق یعنی کہ سمجھا، اور آپ نے بچے جائے کہ اس کو ٹھکرانے کے، اس کو رد کرنے کے، اس پر مسلمانوں کو تعلیم دی۔ تو یہاں پر بات چلی تھی کہ حق کا قبول کرنا چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی کیوں نہ آئے، لیکن اگر حق کے ساتھ باطل ہے تو اس باطل کو بھی سمجھنے کی صلاحیت ہو، باطل کو ٹھکرانا اور حق کو لینا۔ ورنہ کیا ہے کہ آپ صرف انہی کے پاس بیٹھے، وہی کتابیں پڑھیں، وہی چیز دیکھیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ 100% صحیح ہے، یا کم از کم غلطی ہے تو شاذ و نادر ہے، جو ہر انسان کی فطرت میں ہے، جس سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، فرض کرو تفسیر کی بڑے بڑے ہمارے جلیل القدر علماء، سابقہ مفسرین میں سے، ان کی آپ تفسیریں پڑھ کر دیکھیں گے، اسرائیلی روایتوں سے بھری پڑی، اور بعض اوقات ایسی روایتیں جو بالکل سراسر عقیدے کے خلاف، کھلا شرک۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بہت بڑی، تفسیر قرطبی کے نام سے، تو اس کو آپ دیکھیے، سورہ یوسف کی صرف تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں، عجیب و غریب قصے کہانیاں آپ کو ملیں گی۔ حالانکہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان کا علم اپنی جگہ پر، لیکن ان کے اس طرح کی تفسیر کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈال دینا غلطی ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچ کے رہیں۔ میں ایک صرف سابقہ عالم کی مثال دے رہا ہوں، اور موجودہ علماء میں سے بھی ایسے موجود ہیں کہ بعض علماء کی کتابیں، تفسیر کی کتاب لے لے، فرض کرو آپ پڑھیں گے، بڑی اچھی عبارتیں ہیں، کسی موضوع پر بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی ہے، ممکن ہے کہ آپ کو وہ انداز کسی بھی کتاب میں نظر نہ آئے، لیکن کیا ہے کہ اسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں پر ایسی چیزیں ہیں جو کفر تک پہنچانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا آنا تو یہ تو یعنی کہ وہ چیز ہے جو ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا آنا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا جہاں ذکر آتا ہے، اللہ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حکومت، یعنی سرے سے عرش کا کرسی کا انکار کر دیا۔ اسی مؤلف کی، اسی مفسر کی آپ عبارتیں پڑھیں گے جا کر، تو ایسی پیاری عبارتیں بعض موضوعات پر ایسا زبردست انداز سے لکھا ہوگا کہ آپ کسی دوسری تفسیر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو آپ کے سمجھنے والی نہیں ہیں، جو ہر انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص عین قرآن و سنت کے منہج پر نہیں ہے، اب اس میں آپ کہیں کہ ہمیں کیسے تمیز ہو؟ اس کی تمیز اللہ کے فضل سے واضح ہے۔ اشخاص سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا حق پر ہے، سمجھے نا؟ جس کا منہج قرآن و سنت کا ہے، عقیدہ اس کا سلف صالحین کا ہے، صحابہ تابعین کے عقیدے پر ہے، کتاب و سنت کے منہج پر ہے، اور اس انداز سے اس کی کوشش یہ ہے، اس کے بعد چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان کی فطرت میں ہے، لیکن عموماً یہ ہوگا کہ ایسے شخص کی کتابیں، اس کی تقریریں، اس کی باتیں، اس میں آپ کو صحیح چیز ملے گی۔ لیکن ایک آدمی منہج ہی غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے، کتاب و سنت کی اتباع کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں سرے سے، تو پھر وہاں پر اس کی غلطیاں آپ کو حق سے زیادہ ملیں گی۔ یہ ایک بڑا سا فرق جو آپ کو بتا دیا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے یہاں پر کہ اس یہودی کا آ کے مسلمانوں کے اوپر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، کہ ماشاء اللہ وشید کہتے ہو اور والکعبہ، کعبہ کی قسم کھاتے ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دی کہ وہ قسم کھائیں تو ورب الکعبہ کہیں، کہ کعبہ کے رب کی قسم، نہ کہ کعبہ کی قسم۔ اور اس میں بھی ہم کو بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ کعبہ، بیت اللہ، جو زمین پر کیا ہے، سب سے افضل ترین جگہ ہے، اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر بنا ہے، سب سے افضل ترین جگہ، جس کی طرف ہمیں نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں
اپنے اس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، جس گھر کے طواف کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جس کے پاس بیٹھ کر عبادتیں کرنا اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود اسی کعبہ کو پکاریں گے تو شرک ہے۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ اس کعبہ کی تعظیم، اس کی محبت، اس کی احترام جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ ہم اس کے مطابق اس کعبہ کی تعظیم کریں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کر غلو میں چلے جائیں گے، حد پار کر لیں گے، کعبہ ہی کو پکارنا شروع کر دیں گے کہ یہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو زمین پر سب سے افضل جگہ ہے، اسی کعبہ کو اسی سے جو ہے تبرک حاصل کرنا شروع کر دیں گے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے میں متبرک ہو جاؤں گا، برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں سمجھے نا، اگر یہ چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیں سوائے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے کس چیز کو بوسہ دیا؟ حجر اسود کو، اور رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا، باقی کعبہ کی دیواروں کو آپ نے نہیں چھوا۔ اسی امیر معاویہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھو رہے تھے، تو ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انہوں نے کہا، ابن عباس نے کہا کہ کعبہ کے چاروں کونوں کو چھونا کوئی کام نہیں کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ بیت اللہ ہے۔ دیکھیے جب عقل سے آدمی کام لیتا ہے، امیر معاویہ کیا کہہ لگے کہ بیت اللہ ہے، کیا مشکل ہے کہ یہاں سے چھو لیا یا وہاں سے چھو لیا؟ تو ابن عباس مانتے ہیں کہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجر اسود کا بوسہ دیا ہے، رکن یمانی کو چھوا، باقی نہیں چھوا۔ یہ ہے سنت، اگرچہ باقی بھی بیت اللہ ہی ہے، اسی کا حصہ اللہ کے گھر ہے، لیکن ہمیں صرف مخصوص چیزوں کو چھونے چومنے کا حکم ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ بیت اللہ کی احترام تعظیم ہوگی اللہ کے حکم کے مطابق تو عین عبادت ہے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے، اسی کعبہ کو پکارنا شروع کر دیں گے تو یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اور جس شرک کو آدمی بعض اوقات کرتے ہوئے جانتا پہچانتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے کہ بیت اللہ میں ایک کوئی مدرس تھا، حدیث کا درس دیتا، تو جب بھی حدیث کا درس دے کے اٹھتے ہوئے کیا کہتا؟ یا کعبۃ اللہ، یا کعبۃ اللہ، اللہ کے کعبہ، یعنی کعبہ کو پکارتا۔ اس کا ایک شاگرد بڑا حیران ہوتا، باقی کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ہوتے ہمارا کہ کبھی توجہ نہیں دیتے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا لفظ ہے۔ تو ایک نے توجہ دی، کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک سورت سنانا چاہتا ہوں، دیکھنا اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر دینا۔ اس نے سورت قریش سنائی، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت۔ ربا کا لفظ نکال دیا، ربا کا لفظ نکال دیا، کیا کہا؟ فليعبدوا هذا البيت، ربا کا لفظ نکال دیا۔ تو وہ استاد محدث کہنے لگا نہیں، فليعبدوا رب هذا البيت، کہتا میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس کعبے کے رب کی عبادت ہے، نہ کہ کعبے کی عبادت ہے، کعبہ کو کیسے پکارتے ہو؟ تو بھائیو یہاں پر سبق ملتا ہے بہت بڑا کہ اگر اللہ کی زمین پر سب سے مقدس گھر جو اللہ کا گھر ہے، اور جس میں لگا ہوا پتھر حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جو قیامت کے دن گواہی دے گا، جس طرح کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی، اس کی آنکھیں ہوں گی، جس نے اس کو صدق سچائی کے ساتھ اس کو استلام کیا ہوگا، بوسہ لیا ہوگا، قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ یہ حجر بھی، یہ پتھر بھی، عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ عالم انک لا تنفع ولا تضر، کہ جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تم بوسہ نہ دیتا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر یہ گھر بیت اللہ، اس میں لگا ہوا حجر اسود کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو دنیا کی کون سی درگاہ کا پتھر، کس خانقاہ کا پتھر وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ نفع دے سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ میں کہ کہو کہ رب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم، نہ کہ کعبہ کی قسم۔ وَأَن يَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ، یہ کہیں کہ اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، تاکہ اللہ کی مشیت مرضی میں آپ کو شریک نہ کر دیا جائے۔ اس طرح ابن عباس کی آگے حدیث ہے، أَنَّ رَجُلٌ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فقال اجعلتنی للہ ندا، کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ،
بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ نے چاہا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اختیار نہیں دیا کہ یہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا۔ کس لیے؟ کہ ایک چیز آپ نے دیکھی جو عقیدہ میں خلل کو پیدا کر رہی تھی، تو وہاں پر تقاضا کیا تھا کہ اس کا رد بھی اسی انداز سے کیا جائے کہ جس قدر یہ خلل ہے اسی قدر توحید کو پیش کیا جائے تاکہ یہ خلل دور ہو جائے۔ بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ نے چاہا، حالانکہ پچھلی حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آزمایا کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ پھر اللہ نے چاہا، لیکن اس آدمی کو خصوصی طور پہ یہ تعلیم کیوں دی کہ تاکہ اس کے ہاں توحید راسخ ہو جائے۔ اور یہاں پر بھی بہت سبق ملتا ہے بہت بڑا، وہ کس بات کا؟ کہ یہ صحابی نے کس کو کہا کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا؟ کس کو کہا؟ جہانوں کے سردار، نبیوں کے سردار کو، نبیوں کے امام کو، ان کو کہا کہ جن کا اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچا بڑا مقام ہے۔ اگر آپ کی اللہ کی مشیت مرضی میں کوئی دخل نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی آپ کی شرکت نہیں، تو پھر کون ہے دوسرا کہ جو اللہ کی ارادوں میں، اللہ کی مشیتوں میں اختیار رکھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہو اور وہ اللہ کے ارادے بدل دے، وہ کچھ اور کروا دے، جس طرح کہ ہمارے وہ جھوٹی کرامتیں چلتی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مادری بھائی طفیل کہتے ہیں۔ مادری بھائی کون ہوتا ہے؟ جو ماں کی طرف سے بھائی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللاتی، یعنی دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں۔ تو ان کے مادری بھائی طفیل بن عبداللہ بن سخبرہ صحابی ہیں، ان کی روایت ہے، اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، کہتے کہ میں نے دیکھا کہ گویا میرا گزر یہود کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ یہ صحابی کہتے کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ تم اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، یہودیوں نے کیا کہا؟ تم بھی اچھے ہو اگر تم ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہو۔ یہودیوں نے کہا کہ تم بھی اچھے ہو اگر تم بھی یہ شرک کرنا چھوڑ دو کہ شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، تم یہ کام چھوڑ دو تو تم بھی اچھے ہو۔ اس کے بعد کہتے میرا گزر عیسائیوں کے گروہ کے پاس سے ہوا، تو میں ان سے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر تم مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم بھی اگر ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہو تو بہت اچھے ہو۔ ان کو بھی اسی بات پر اعتراض تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا، کچھ لوگوں کو بتایا کہ میں اس طرح خواب دیکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے ساری بات بیان کی۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا تو کیا تم نے اس خواب کا کسی سے ذکر کیا؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، طفیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، تو ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس سے روکنے میں مجھے ہچکچاہٹ رہی۔ تم ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور محمد نے چاہا، تم یہ نہ کہا کرو، بلکہ صرف یہ کہو کہ ما شاء اللہ، کہ جو اللہ نے چاہا۔ یہ بھی حدیث صاحب کا حدیث کے اسی کے معنی میں ہے، لیکن اس میں مزید وضاحت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو اس صحابی کا خواب، تو خواب بھی کیا دین بن سکتے ہیں، یا خواب سے بھی دین کے احکام لیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی، اس کا بیان کر دیا، تو وہ خواب وہی بن گیا۔ اذان کہاں سے ہے؟ اذان بھی تو خواب ہے نا۔ عبداللہ بن زید بن عبد رب، آپ کے صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، عمر فاروق نے خواب دیکھا، لیکن یہ وہ خواب ہے کہ جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ اس لیے یہ خواب وہی ہے، یہ خواب دین ہے۔ اوروں کے خواب دین نہیں بنتے، اوروں کے خواب دین نہیں بنتے۔ دوسری چیز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے آپ نے خطبہ کی اس صحابی سے کیوں پوچھا کہ تم نے کچھ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگوں تک اس بات کی خبر پہنچ چکی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کا حل کیا کیا؟
پھر صرف اس صحابی کو جواب نہیں دیا بلکہ خطبہ دیا، کیونکہ بات اب کسی ایک تک نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا ہمیں، اگر ایسی چیز ہو کہ جس میں لوگوں کو، سبھی لوگوں کو یا عام لوگوں کو بات بتانا ضروری ہو، تو پھر ضروری ہے کہ وہ بات کسی عام مجمع میں کی جائے، خطبے کی شکل میں کی جائے، تاکہ لوگوں تک اس کی بات کا علم ہو۔ اور اگر بات کو خاص ہے کسی شخص کی حد تک، اس کو بتا سکتے ہیں۔ تیسری چیز آپ نے اس حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ میں کہ مجھے اس بات سے ہچکچاہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس بات کو بتانا چاہتے تھے، لیکن بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اپنے مناسب موقع نہ ملنے کی وجہ سے بات نہ بتا سکے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ بھی فرض کرو، بعض اوقات کسی کو کوئی چیز کہنا چاہتے ہو، اس میں دیکھتے کوئی غلطی ہے، اس کو بتانا چاہتے ہو، لیکن کچھ وقت گزر جاتا ہے، آپ نہیں بتاتے، آپ کسی مناسب موقع کے تلاش میں ہوتے ہو، فرض کرو تو یہی چیز آپ کے پاس، لیکن آپ نے جب یہ مناسب موقع آپ دیکھا تو آپ نے پھر خطبہ ارشاد کر کے فرمایا کہ یہ چیز کو۔ اس میں بھی ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب شریک کیا گیا تو آپ نے سابقہ حدیث میں اس کو شرک کا نام دیا، اور اس حدیث میں آپ نے سختی سے اس سے منع فرما دیا۔ اب اگرچہ کہنے والا کہے کہ جس نے یہ کہا ہے ماشاء اللہ و شئت، اس کا عقیدہ یہ تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کے اختیارات ہیں، اسی طرح کے ارادے ہیں جو اللہ کے ارادے ہیں، نہیں، لیکن صرف ایک لفظ کی حد تک۔ تو اگرچہ یہ لفظ کی حد تک بھی تھا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ جس سے معلوم کیا ہوا کہ توحید اور عقیدہ کس قدر حساس چیز ہے، کس قدر ہمیں اس میں محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کے اندر بھی، اپنے اقوال کے اندر بھی، اپنی باتوں کے اندر بھی۔ اور اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آدمی بعض اوقات لا ابالی سے، نہ خیال کرتے ہوئے، توجہ نہ دیتے ہوئے کوئی زبان سے ایسا لفظ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو اس قدر ناراض کرتا ہے کہ جہنم میں 70 سال کی دوری تک جا گرتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایسی بات ہے کہ جس کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ عقیدے کا موضوع، توحید کا موضوع ہم جو پڑھ رہے ہیں کس قدر نازک ہے، کس قدر حساس ہے، کس قدر اس کی تفصیلات کو جاننا ضروری ہے کہ آدمی بعض اوقات نہ خیال کرتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اور جس میں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مسائل کے اندر یہودی شرک اصغر سے واقف تھے، کوئی شک نہیں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ شرک اکبر شرک اصغر کیا ہوتا ہے۔ نیز اگر انسان کی خواہش ہو تو حق و باطل میں تمیز اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو سمجھا، اور یہودی بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ واقعی مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اس کے اس بات کی تمیز تھی۔ کہنے والے نے ماشاء اللہ و شئت کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ناگواری کے معنی اس چیز کو ناپسند کیا۔ تو جو شخص یوں کہیں کہ مالی من الوذ بہ سوا کا، کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کی میں پناہ لے سکوں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بصیری نام کا ایک عربی شاعر ہے، بہت صدیاں پہلے گزر چکا ہے۔ اس کا یہ قصیدہ آج میلادوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اس قصیدے کا پہلا شعر یہ ہے کہ اس کائنات میں تیرے سوا کوئی ہستی نہیں کہ جس کی پناہ لے سکوں۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کفر شرک کیا ہوگا؟ اس بات کے شرک اور کہنے والے کے مشرک ہونے میں کیا شک ہے؟ یا کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے یوں کہے اے امام المرسلین، میرا تو صرف آپ ہی پر بھروسہ ہے، آپ ہی میرا آسرا اور میرے لیے اللہ کا دروازہ ہو۔ اس دنیا میں آپ میرا ہاتھ تھامے رہیں اور آخرت میں بھی میرا ہاتھ پکڑیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی میری تنگی کو آسانی میں نہیں بدل سکتا۔ اس قسم کی باتیں بلا شبہ شرک اکبر ہے، نہ کہ صرف شرک بلکہ شرک اکبر ہے، دین سے خارج کر دینے والی۔ ماشاء اللہ و شئت وغیرہ کے کلمات اگرچہ نامناسب اور شرک اصغر ہیں، تاہم شرک اکبر نہیں، ورنہ آپ بہت پہلے ان سے روک دیتے۔ یعنی آپ نے اگر اس چیز سے فوری طور پر نہیں روکا، کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اس میں شرک اصغر کا پہلو تھا، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اس لیے نہیں کہ شرک اصغر ایسے آپ نے چھوڑے رکھا، اس کے لیے کوئی مناسب موقع، ایسی چیز، اللہ عالم یہ چیز تھی۔ یہ معلوم ہوا اچھا خواب وہی کی ایک قسم ہے۔
یہ خواب جو ہے اچھا خواب تھا، اور آپ میں کیا فرمایا؟ الرؤیا الصالحہ جزء من 46 ومن 45 من النبوہ، کہ اچھا خواب جو ہے نبوت کا 45واں 46واں حصہ ہے، تو نبوت کا ایک حصہ ہے۔ نبوت کا حصہ ہونے کا معنی کہ جس طرح نبی سچی خبر بتاتے ہیں، ایسے ہی اچھا خواب بھی بعض اوقات سچی بات اس میں مل جاتی ہے، بلکہ اچھا خواب بسا اوقات بعض احکام کی مشروعیت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لکھ لیں، ساتھ لکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد، آپ کے اقرار کے بعد، ورنہ نہیں۔ ورنہ کو آج بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھے، بھئی نمازیں اب 5 نہیں 4 رہ گئی، سمجھے نا، اور اس طرح کے خواب آتے رہتے لوگوں کو، تو کہیں وہ بھی دین نہ بننا شروع ہو جائے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔